السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39، 40، 41، 42 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 39 کی، 41 کی، 42 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار۔ اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلافات ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ تفسیر: جیسا کہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا، جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا ہے، اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، یا اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار نہ کر لیں۔ البتہ جزیرہ عرب سے باہر کا حکم مختلف ہے، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں۔ آیت کے تقریباً یہی الفاظ سورہ بقرہ میں بھی گزرے ہیں، وہاں جو حاشیہ لکھا ہے اسے بھی ملاحظہ فرما لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اسے مسلمان سمجھے اور دل کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو کہ اس کے 5ویں حصے کیے جائیں، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت نے اول تو یہ بتلایا ہے کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہ کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا،
آپ کے رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں فقہ کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حصہ اب بھی باقی ہے اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کو بطور استحقاق دینا ضروری ہے، چاہے وہ حاجت مند ہوں یا مالدار۔ لیکن دوسرے تمام فقہ اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کر اس خمس میں سے دیا جائے گا، اور اگر وہ حاجت مند نہ ہوں تو ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خمس میں سے حصہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر لینے سے انکار کر دیا کہ اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی سمیت چاروں خلفائے راشدین کا عمل یہی رہا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے حضرات اگر حاجت مند ہوتے تو ان کو خمس میں سے حصہ دینے میں دوسروں پر مقدم رکھتے تھے، اور اگر وہ حاجت مند نہ ہوتے تو نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فقہ اور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کو ضرور دیا جائے اور سب کو برابر دیا جائے، بلکہ یہ مصرف زکوٰۃ کے 8 مصارف کی طرح ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں آنے والا ہے کہ امام یعنی سربراہ حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ان مصارف میں سے جس میں مصرف میں جتنا مناسب سمجھے تقسیم کرے۔ اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ اس کو آیت میں یوم الفرقان فرمایا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہے جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا وہ کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر فروکش تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو اس وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ تفصیل اس صورت کی شروع میں بیان ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرما دیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ ٹھن گئی، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا۔ مسلمان چونکہ بے سر و سامان تھے اس لیے باقاعدہ جنگ سے کتراتے، اور مشرکین کے دلوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹلانا چاہتے۔ لیکن جب انہیں اپنا تجارتی قافلہ خطرے میں نظر آیا تو ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو وہ بھی لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کر کے بربادی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے واضح ہونے کے بعد اختیار کرے، اور جو شخص اسلام لا کر باعزت زندگی اختیار کرے وہ بھی اس واضح دلیل کی روشنی میں کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔